أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ دین جس کی اللہ تعالی نے جس کی اللہ تعالی نے امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل فرما دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکی. مکمل کا مطلب یہ ہے اب کسی بھی حوالے سے اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں. اب اس دین میں کسی کو بھی حق حاصل نہیں. پوری امت میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اس میں رئی کے دانے کے برابر وہ کمی کرے یا اضافہ کرے. کوئی حق نہیں، نہ ضرورت ہے نہ یہ حق ہے. اور جو بھی رئی کے دانے کے برابر اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا، چاہے وہ اضافہ کرنے والا یا کمی کرنے والا کتنا مخلص کیوں نہ ہو، کتنا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر کمی کرے گا یا زیادتی کرے گا، بھلے اس کا مقصد اخلاص ہو، تب بھی اللہ نے اس امت کے کسی شخص کے اخلاص کو دین نہیں کہا. صحیح مسلم کی ایک حدیث، لیکن آپ اس پر غور کریں. جو 3 آدمی نبی علیہ الصلاۃ کے دروازے پر گئے تھے، یہ تینوں کون تھے؟ صحابہ. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، اخلاص میں، تقوی میں، منہجی غیرت میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا. یہ تینوں صحابہ نے نبی علیہ الصلاۃ کے گھر والوں سے نبی علیہ الصلاۃ کے اعمال، عبادات کے متعلق پوچھا. بتا دیا گیا کہ آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، نہیں بھی رکھتے. رات کی عبادت بتایا گیا، پوری رات آپ عبادت نہیں کرتے، سوتے بھی ہیں، عبادت کے لیے اٹھتے بھی ہیں. آپ نے شادیاں بھی کی، آپ کے بچے بھی ہیں. ان تینوں نے میرے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر وعدہ کیا. ایک نے کہا اصلی اللیل فلا ارقد، آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا پوری راتیں عبادت میں گزاروں گا، پوری زندگی پوری راتیں عبادت میں گزاروں گا. دوسرے نے کہا اصوم النہار فلا افطر، آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا پوری زندگی نفلی روزے رکھوں گا.